اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ قرآن پاک دا 16واں سپارہ سورت مریم۔ اللہ دے نام تو شروع جڑا بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کاف ہا یا عین صاد، یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی کا بیان ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی جب انہوں نے اپنے پروردگار کو دبی آواز سے پکارا، کہا کہ اے میرے پروردگار، میری ہڈیاں بڑھاپے سے کمزور ہو گئی اور سر شعلے مارنے لگا ہے۔ میرے پروردگار، میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا، اور میں اپنے بعد اپنے بھائیوں سے ڈرتا ہوں، اور میری بیوی بانجھ ہے، تو مجھے وارث عطا فرما جو میری اولاد اور یعقوب اولاد کا مالک ہو، اور میرے پروردگار اس کو خوش اخلاق بنا۔ اے زکریا، ہم تم کو ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ، اس سے پہلے اس نام کا کوئی شخص پیدا ہی نہیں کیا۔ انہوں نے کہا، پروردگار، میرے ہاں بچہ کیسا پیدا ہو سکتا ہے جس حال میں میری بیوی بانجھ اور میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ گیا؟ حکم ہوا کہ اسی طرح ہوگا۔ تمہارے پروردگار نے فرما دیا ہے، مجھے ایسا بالکل احسان ہے، پہلے تم کو بھی تو پیدا کر چکا ہوں جب تم کچھ بھی نہیں تھے۔ کہا کہ پروردگار، میرے لیے نشانی مقرر فرما کہ یہ ہوگا، تم صحیح سالم 3 رات لوگوں سے بات نہ کر سکو گے۔ وہ حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے تو اشاروں سے کہا، صبح شام اللہ کو یاد کرتے رہو۔ اے یحییٰ، وہی کو زور سے پکڑے رہو، اور ہم نے ان کو لڑک پن میں دھنائی عطا کی اور اپنے پاس سے شفقت، پاکیزگی اور پرہیزگاری اور ماں باپ کے ساتھ نیکی اور سرکش نافرمان نہیں۔ اور جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن وفات پائیں گے اور جس دن اٹھائے جائیں گے، ان پر سلام، رحمتیں اور وہی میں مریم کا بھی ذکر کرو۔ جب وہ اپنے لوگوں سے الگ ہوگی مشرق کی طرف تو انہوں نے ان کی طرف پردہ کر لیا۔ ہم نے ان کی طرف اپنا فرشتہ بھیجا، ان کے سامنے ٹھیک آدمی بن گیا۔ بولی کہ اگر تم پرہیزگار ہو تو اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ انہوں نے کہا، میں تو پروردگار کا بھیجا ہوا ہوں، تو میں پاکیزہ لڑکا دوں۔ کہا کہ میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے کسی بشر نے چھوا نہیں اور میں بدکار بھی نہیں۔ کہا کہ یوں ہی تمہارے پروردگار نے حکم دیا ہے، یہ مجھے بالکل آسان ہے، تاکہ ان لوگوں کے لیے نشانی ہو، رحمت بناؤں، اور یہ کام مقرر ہو چکا ہے۔ تو وہ اس کے ساتھ حاملہ ہوگی، اسے لے کر ایک دور جگہ چلی گئی۔ پھر درد اس کو کھجور کے تنے کی طرف لے گیا، کہنے لگی، کاش میں مر چکی ہوتی۔ اس وقت اس کے نیچے کی جانب سے ان کی آواز غمناک نہ ہو، تیرے پروردگار نے نیچے چشمہ پیدا کر دیا، کھجور کے تنے کو ہلاؤ، تازہ کھجوریں ملیں گی۔ تو کہا کہ پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو، اگر تم آدمی دیکھو تو کہنا کہ اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے، تو آج میں کسی سے بات نہیں کروں گی۔ پھر وہ اٹھا کر اپنی قوم کے لوگوں کے پاس لے آئی۔ وہ کہنے لگے، مریم، یہ تو نے برا کام کیا ہے، ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ ہی برا تھا اور نہ تیری ماں۔ تو مریم نے اس لڑکے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ بولی، ہم اس سے گود کے بچے سے کیا بات کریں؟ کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے وحی دی ہے اور نبی بنایا ہے، اور میں جہاں ہوں مجھے صاحب برکت کیا اور جب تک زندہ ہوں، اور مجھ کو نماز زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک، اور سرکش بدبخت نہیں۔ اور جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں گا، جس دن زندہ اٹھایا جاؤں گا، مجھ پر سلام، رحمتیں، اور یہ مریم کے بیٹے عیسیٰ ہیں۔
سچی بات ہے جس میں لوگ شک کرتے ہیں۔ اللہ کو سزاوار نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ پاک ذات ہے۔ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو حکم دیتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، اور بے شک اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے، تو اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر فرقوں نے باہم اختلاف کیا، سو جو لوگ کافر ہوئے ہیں ان کو بڑے دن حاضر ہونے کی خرابی، وہ جس دن ہمارے سامنے آئیں گے کیسے سننے والے دیکھنے والے، مگر ظالم آج گمراہی میں ہیں، اور ان کو حسرت کے دن سے ڈراؤ جب بات فیصل کر دی جائے گی، وہ غفلت میں ہیں اور ایمان نہیں لاتے۔ ہم ہی زمین کو جو لوگ اس پر ہیں ان کے وارث ہیں، اور ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، اور وہی میں ابراہیم کا ذکر ہے۔ یاد کرو کہ بے شک وہ نہایت سچے پیغمبر تھے۔ جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا ابا آپ ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہو جو نہ سنیں نہ دیکھیں نہ آپ کو کچھ کام دیں؟ ابا مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا، میرے ساتھ ہو جائیے، آپ کو سیدھے راہ پر چلا دوں گا۔ ابا شیطان کی پوجا نہ کرو، بے شک شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ ابا مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو اللہ کا عذاب نہ پکڑ لے، شیطان کے ساتھی ہو جاؤ۔ اور اس نے کہا ابراہیم کیا تو میرے الہوں سے برگزشتہ ہے؟ اگر باز نہ آئے گا تو تجھے سنسار کر دوں گا، تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جا۔ السلام علیکم کہا میں آپ کے لیے پروردگار سے دعا مانگوں گا، بخشش مانگوں گا، بے شک وہ مجھ پر بڑے مہربان ہے، اور میں آپ لوگوں سے اور جن کو آپ اللہ کے سوا پکارتے ہیں ان سے کنارہ کرتا ہوں، اپنے پروردگار کو پکاروں گا، امید ہے کہ اپنے پروردگار کو پکار کر محروم نہیں رہوں گا۔ اور جب ابراہیم ان لوگوں سے جو اللہ کے سوا پوجا کرتے تھے الگ ہو گئے، تو ایک ہم نے اسحاق اور یعقوب بخشے اور سب کو پیغمبر اور ان کو اپنی رحمت سے عنایت کیے، اور ان کا ذکر جمیل بلند کیا، اور کتاب میں موسیٰ کا بھی ذکر کرو، بے شک وہ برگزیدہ پیغمبر مرسل تھے، اور ہم نے ان کو طور کی دائیں طرف پکارا اور باتیں کرنے کے لیے پاس بلا لیا، اور اپنی مہربانی سے ان کو بھائی ہارون پیغمبر عطا کیا، اور وہی میں اسماعیل کا بھی ذکر کرو، وہ وعدے کے سچے بھیجے ہوئے نبی تھے، اور اپنے گھر والوں کو نماز زکوٰۃ کا حکم دیتے اور اپنے پروردگار کے ہاں پسندیدہ تھے، اور وہی میں ادریس کا بھی ذکر کرو، وہ بھی نہایت سچے نبی تھے، اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھایا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبروں میں فضل و کرم کیا، اور اولاد آدم میں اور ان لوگوں میں جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا، اور ابراہیم یعقوب کی اولاد، اور ان لوگوں میں جن کو ہم نے ہدایت دی برگزیدہ کیا۔ جب ہماری وحی پڑھی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں، روتے رہتے ہیں، پھر ان کے بعد چند نافرمان جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو کھو دیا اور خواہشات نفس کے پیچھے لگ گئے، سو ان قریب ان کو گمراہی کی سزا ملے گی۔ ہاں جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور عمل نیک کیے، ایسے لوگ جنت الفردوس میں داخل ہوں گے، ان کا ذرا نقصان نہ ہوگا۔ جنت الفردوس جاودانی میں جس کا اللہ نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا چھپی ہے، بے شک اس کا وعدہ آنے والا ہے، اور وہ اس میں سلام کے سوا بیہودہ کلام نہ سنیں گے، اور ان کے لیے صبح شام کھانا تیار ہوگا۔ یہی وہ جنت ہے جس کا ہم نے اپنے بندوں میں سے ایسے شخص کو مالک بنایا جو پرہیزگار ہوگا۔ اور فرشتوں نے پیغمبروں کو جواب دیا، ہم تمہارے پروردگار کے حکم کے
سوا اتر نہیں سکتے۔ جو کچھ ہمارے آگے اور پیچھے ہے، جو ان کے درمیان ہے، سب اسی کا، اور تمہارا پروردگار بھولنے والا نہیں۔ آسمان زمین اور جو دونوں کے درمیان ہے، سب کا پروردگار اسی کی عبادت کرو، اس میں اور ثابت قدم رہو۔ بھلا تم کوئی اس کا ہم نام جانتے ہو؟ اور انسان کہتا ہے کہ جب مر جاؤں گا تو کیا زندہ نکالا جاؤں گا؟ کیا انسان یاد نہیں کرتا کہ ہم نے پہلے بھی تو پیدا کیا تھا جب وہ کچھ بھی نہ تھا؟ تمہارے پروردگار کی قسم، ہم ان کو جمع کریں گے اور شیطانوں کو بھی، پھر ان سب کو دوزخ کے گرد حاضر کریں گے گھٹنوں پر گرے ہوئے۔ پھر ہر جماعت میں ہم ایسے لوگوں کو نکالیں گے جو اللہ سے سخت سرکشی کرتے تھے، اور ہم ان لوگوں سے خوب واقف ہیں، جانتے ہیں جو ان میں داخل ہونے کے لائق ہیں، اور تم میں کوئی نہیں مگر اس سے گزرنا ہوگا، اور تمہارے پروردگار پر لازم مقرر ہو چکا ہے۔ پھر ہم پرہیزگاروں کو نجات دیں گے، ظالموں کو گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ اور جب ان لوگوں کے سامنے وہی پڑھی جاتی ہے تو جو کافر ہیں مومنوں سے کہتے ہیں کہ دونوں فریقوں میں مکان اور دولت، اچھے مکان اور مجلسیں کس کی بہتر ہیں؟ اور ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتیں ہلاک کر دی، وہ لوگ ٹھاٹھ اور نمودار میں کہیں بڑھ کر تھے۔ کہہ دو کہ جو شخص گناہ میں پڑا ہو، اللہ اس کو آہستہ آہستہ مہلت دیتا ہے، یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، خواہ عذاب ہو خواہ قیامت، تو جان لیں گے کہ مکان کس کا برا، لشکر کس کا کمزور۔ اور جو لوگ ہدایت یاب، اللہ ان کو زیادہ ہدایت دیتا ہے، اور نیکیاں جو رہ جانے والی ہیں تمہارے پروردگار کے پاس بہتر اور انجام کے لحاظ سے بھی بہتر۔ بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری وحی سے کفر کیا اور کہنے لگا مال اور اولاد مجھے ملے گا؟ کیا اس نے غیب کی خبر پا لی ہے یا اللہ سے وعدہ لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، یہ جو کچھ کہتا ہے ہم لکھتے جاتے ہیں، آہستہ آہستہ عذاب بڑھائیں گے۔ اور جو چیز یہ بتاتا ہے اس کے ہم وارث ہیں اور ہوں گے، اور اکیلا ہمارے سامنے آئے گا۔ اور ان لوگوں نے اللہ کے سوا اور الہ بنائے تاکہ وہ ان کے لیے مدد ہو، ہرگز نہیں، وہ ان کی پوجا سے انکار کر دیں گے اور ان کے دشمن۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیطانوں کو کافروں پر چھوڑ رکھا ہے کہ وہ ان کو برائی میں پھنسائے رکھتے ہیں؟ تو تم ان پر جلدی نہ کرو، ہم تم ان کے لیے شمار کر رہے ہیں۔ جس روز ہم پرہیزگاروں کو اللہ کے سامنے مہمان جمع کریں گے اور گناہ گاروں کو دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے، کسی کی سفارش کا اختیار نہ رکھیں گے مگر جس پر اللہ مہربانی فرمائے۔ اور کہتے ہیں کہ اللہ بیٹا رکھتا ہے، بری بات زبان پر لاتے ہیں، قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ چورا چورا ہو کر گر جائیں۔ اور انہوں نے اللہ کے لیے بیٹا تجویز کیا، اور اللہ کی شان نہیں کہ کسی کو بیٹا بائے۔ تمام شخص جو سمان زمین میں ہیں سب اللہ کے روبرو بندے ہو کر آئیں گے۔ اس نے ان کو گھیر رکھا ہے، شمار کر رکھا ہے، اور سب قیامت کے دن اس کے سامنے اکیلے اکیلے حاضر ہوں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے، اللہ ان کی محبت پیدا کر دے گا۔ ہم نے یہ تمہاری زبان میں آسان کیا تاکہ تم ان سے پرہیزگاروں کو خوشخبری پہنچا دو اور جھگڑالوں کو ڈر سنا دو، اور ہم
ان سے پہلے بہت سے گروہوں کو تباہ و برباد کر چکے ہیں، بھلا تم نے ان سے کسی کو دیکھا یا ان کی کوئی بھنک سنتے ہو؟ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ یا حی یا قیوم برحمتک یا استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔